شریعت کے اصول۔ آپ اپنی حالت پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں آپ بہت سی طاقتیں لے کر آئے ہیں اور ہر طاقت چاہتی ہے کہ اس سے کام لیا جائے۔ آپ میں عقل ہے، ارادہ ہے، خواہش ہے، دیکھنے سننے اور چکھنے کی طاقت ہے، ہاتھ پاؤں کی طاقت ہے، نفرت اور غصہ ہے، شوق اور محبت ہے، ڈر اور لالچ ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے۔ ہر چیز آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آپ کی زندگی اور زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ کی طبیعت اور فطرت جو کچھ مانگتی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان تمام طاقتوں سے کام لیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی قوتیں آپ کو دی گئی ہیں ان سے کام لینے کے ذریعے بھی آپ کو دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود آپ کا جسم، جس میں سبھی ضروری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کے آس پاس کی دنیا جس میں ہر طرح کے انگنت ذریعے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے خود آپ کی اپنی طرح کی مخلوق انسان موجود ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے جانور، پیڑ پودے، پتھر، پہاڑ، زمین، ہوا، پانی، گرمی، روشنی اور ایسی ہی انگنت چیزیں ہیں۔ خدا نے ان سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ ان سے کام لیں اور زندگی بسر کرنے میں ان سے مدد حاصل کریں۔ اب ایک پہلو سے دیکھیے، آپ کو جو قوتیں دی گئی ہیں وہ فائدے کے لیے دی گئی ہیں، نقصان کے لیے نہیں۔ ان کے استعمال کی صحیح صورت وہی ہو سکتی ہے جس سے صرف فائدہ ہو، نقصان یا تو بالکل نہ ہو یا اگر ہو تو کم سے کم۔ اس کے سوا جتنی صورتیں ہیں عقل کہتی ہے کہ وہ سب غلط ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے خود آپ کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت سے ایسا کام لیں جس سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہے۔ اگر آپ اپنی قوت کو اس طرح استعمال کریں کہ جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں وہ بیکار ہی ختم ہو جائیں تو یہ بھی غلطی ہوگی۔ آپ کی عقل خود اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ نقصان چاہے کسی چیز کا ہو بچنے کے لائق چیز ہے، اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو جان بوجھ کر اپنی کچھ طاقتوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جن سے یا تو خود انہی کی دوسری طاقتوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا دوسرے انسانوں کو پہنچتا ہے یا ان کے ہاتھوں وہ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں جو صرف فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتے مگر جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ خدا نے جو شریعت اپنے پیغمبر کے پاس بھیجی ہے وہ اسی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ وہ آپ کی اس قوت کو برباد کرنا نہیں چاہتی، نہ کسی خواہش اور جذبے کو مٹانا چاہتی ہے۔ وہ آپ سے نہیں کہتی کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جائیں، بھوکے مریں اور ننگے پھریں، مار مار کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں اور دنیا کا آرام اپنے اوپر حرام کر لیں۔ بالکل نہیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور خدا وہی ہے جس نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے۔ وہ اپنے اس کارخانے کو مٹانا اور بے رونق کرنا کیسے پسند کرے گا؟ اس نے انسان کے اندر کوئی قوت بیکار نہیں رکھی، نہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اس لیے پیدا کی ہے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ کارخانہ پوری چمک دمک کے ساتھ چلے، ہر طاقت سے انسان پورا کام لے، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے اور ان تمام چیزوں کا استعمال کرے جو زمین اور آسمان میں موجود ہیں، مگر اس طرح کی بے علمی یا شریعت سے نہ خود اپنا نقصان کرے اور نہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ خدا نے شریعت کے تمام اصول اس لیے بنائے ہیں، جتنی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سب کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اور جو چیزیں فائدے مند ہیں انہیں حلال اور جائز کہا گیا ہے۔ جن کاموں سے انسان خود اپنا یا دوسروں کا نقصان کرتا ہے ان پر شریعت روک لگاتی ہے اور ایسے تمام کاموں کی اجازت دیتی ہے جو اس کے لیے فائدے مند ہوں۔ ہر شخص ہر زمانے میں ہر چیز اور ہر کام کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، اس لیے خدا نے جس کے علم میں کائنات سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک صحیح ضابطہ بنا دیا ہے۔ اس ضابطے کی بہت سی مثالیں اب سے لے کر صدیوں پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، مگر اب علم کی ترقی نے ان پر سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ بہت سی مصلحتوں کو اب بھی لوگ نہیں سمجھتے، مگر جتنا علم ترقی کرتا جاتا ہے وہ ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں۔